التحية والإكرام مولانا المنصفين محمود رب المشرقين إن شاء الله أبي القاسم محمد صاحبة الدعوة النبوية والدولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الأبدية والشجاعة الحسينية والعباد السجادية والمآثار الآخرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجر الحجرية والروح التقوية والنقارة النبوية والهيبة الأسفلية والغيبة الإلهية اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم أنهم الذين استحفظوا في الأرض نجعلهم أمة نجعلهم وارثون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا اپنی باتوں کا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم احسان کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں پر جن کو زمین پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں کو ہم امت کا امام اور وارث قرار دیں گے. عزیزان محترم، دنیا میں 9 کروڑ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اسلام ہے، اصول ہے، یعنی خدا کو ایک مانتے ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. یہاں 9 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یعنی خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی 9 کروڑ مسلمان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یعنی محمد اللہ کے رسول. تو 9 کروڑ مسلمانوں کا اللہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، 9 کروڑ مسلمانوں کا کعبہ بھی ایک. یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ نماز کی حالت میں کعبے سے رخ ہٹا لیا تو آپ کی نماز باطل، جب نماز کی حالت میں کعبے سے رخ ہٹا لیا تو آپ کی نماز باطل ہو سکتی ہے، اور جو وارث کعبہ کی طرف سے رخ ہٹا لے تو کیا کیا اس کے اعمال باطل نہیں ہو سکتے؟ تو 9 کروڑ مسلمانوں کا اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبہ بھی ایک، 9 کروڑ مسلمانوں قرآن بھی ایک. یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ لا ریب فیہ سے مراد یہی کتاب ہے. اگر اس کے حرف پہ شک کرے، ارے حرف چھوڑیے، اور اس کے زیر و زبر پہ شک کرے کافر. جب قرآن پہ شک کرنے والا کافر ہو سکتا ہے تو وارث قرآن پہ شک کرنے والا جب قرآن پہ شک کرنے والا کافر ہو سکتا ہے تو وارث قرآن پہ شک کرنے والا کافر نہیں ہو سکتا. تو 9 کروڑ مسلمانوں کا اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، 9 کروڑ مسلمانوں کی نماز بھی ایک. یعنی یہ بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، ہم بھی 5 وقت پڑھتے ہیں، یہ بھی 70 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم بھی 70 رکعتیں پڑھتے ہیں. مگر ایک فرق ہے، کسی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی، کسی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لی. تو عزیزان محترم، 9 کروڑ مسلمانوں کا اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، نماز بھی ایک. 9 کروڑ مسلمانوں کا حج کا دن بھی ایک، 9 کروڑ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ بھی ایک، 9 کروڑ مسلمانوں کا عید کا دن بھی ایک، 9 کروڑ مسلمانوں کا جمعے کا دن بھی ایک، 9 کروڑ مسلمانوں کا قیامت کا دن بھی ایک. حتیٰ کہ 9 کروڑ مسلمانوں کا سنتے بھی ایک. جب 9 کروڑ مسلمان نماز، روزہ، اللہ، رسول، نماز، روزہ، حج، زکات کے قائم ہے، تب جو رسول شان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 73 فرقے تقسیم ہوں گے، 72 فرقہ جہنم میں جائے گا، 1 فرقہ جنت میں جائے گا. تو بقول مصطفیٰ ثابت ہوا کہ 72 فرقے والے نماز، روزہ، حج، زکات کے قائم نہیں ہے. کہا نہیں، ان کا ایمان اللہ پر بھی ہے، ان کا ایمان رسول پر بھی ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکات سب کے قائل ہے. تب کیا چیز ہے جو 72 کے پاس نہیں ہے، 73 کے پاس ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ سے جنت مل جاتی تو 73 فرقے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اگر محمد رسول اللہ سے جنت مل جاتی تو 73 فرقے بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اگر نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی تو 73 فرقے بھی نماز پڑھتے ہیں. اگر روزہ رکھنے سے جنت مل جاتی تو 73 فرقے بھی روزہ رکھتے ہیں. اگر حج کرنے سے جنت مل جاتی تو 73 فرقے بھی حج کرتے ہیں. تو فرمان مصطفیٰ سے ثابت ہوا کہ بہت قیمتی چیز ہے جس کے نہ ہونے سے 72 کے اعمال ڈوب جائیں گے. ذرا غور کریے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اسلام ہے، اصول ہے، مگر ایک نہیں تو امام ایک نہیں. ان کے امام اور ہے، ہمارے امام اور ہے.
बस और बस फर्ज सिर्फ इमामत का है। इनके इमाम नमाजी, हमारे इमाम नमाजी, इनके इमाम भी अल्लाह को मानते हैं, हमारे इमाम भी अल्लाह को मानते हैं, इनके इमाम भी रसूल को मानते हैं, हमारे इमाम भी रसूल को मानते हैं, इनके इमाम भी नमाजी, हमारे इमाम भी नमाजी, इनके इमाम भी रोजेदार, हमारे इमाम भी रोजेदार, इनके इमाम भी हाजी, हमारे इमाम भी हाजी। जब सब एक है तब क्या फर्क है? तो रसूल फरमाएंगे नादान, तुम्हें नहीं मालूम, बहुत बड़ा फर्क है। हम कहेंगे क्या फर्क है? कहा कि जो इनके इमाम है इनको बंदों ने बनाया, हमारे इमाम जिनको खुदा ने इमाम ज़मान नहीं फ़क़त माता मैतन जाहिलिया, जो अपने इमाम वक्त को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जहालत की मौत है। अगर इंसान नमाज़ ही पढ़े और मारिफत ईमान न हो तो उसकी नमाज जहालत की नमाज रहेगी, और अगर रोज़ा भी रखे और मारिफत ईमान न हो तो उसका रोज़ा जहालत का रोज़ा रहेगा। अगर इंसान हज करे और मारिफत ईमान न हो तो उसका हज जहालत का हज करेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इसी सिलसिले में मौलाना शाह फरमाए कुल्लु नदु उनासिन बेईमानी, रोज़े महशर हर शख्स को उसके ईमान के साथ लाया जाएगा। बंदों के बनाए हुए ईमान के साथ नहीं लाया जाएगा, अल्लाह के बनाए हुए ईमान के साथ लाया जाएगा। और जो बंदों के बनाए हुए ईमान को माना वो रोज़े महशर दर दर की ठोकरें खाएगा, वो अहले बैत के दर पे नहीं आएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का उसूल रहा, अल्लाह के लिए कानून रहा कि अव्वले दिन से जनाब आदम को इमाम और रहबर बना के भेजा, उम्मत को बाद में भेजा, पहले इमाम बना के भेजा, ताकि ये इश्काल न कर सके कि हमारे वक्त में कोई इमाम था ही नहीं, हमारे वक्त में कोई इमाम था ही नहीं, हम गुमराह हो गए, हम राह रास्त पे नहीं आ सके। अल्लाह ने ये इश्काल होने ही नहीं दिया। अल्लाह ने जनाब आदम को इमाम और रहबर बना के भेजा। अल्लाह फरिश्तों से फरमा रहा है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ मलाइका मैं रूए जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो मलाइका ने क़ालू अजलु फीहा मन युस्बिगु व फीहा युस्बिगु व नहनु नसब्बिहु बिलका, तो तू उसको इमाम बनाएगा कि जो जमीन पर आने के बाद फितनो फसाद खून रेज़ी बर्पा करेगा, उससे ज्यादा हक तो मेरा है, मैं तेरी तस्बीह तहलील करूंगा। तो खुदा फरमा रहा है क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। तो क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून से साबित हुआ कि अल्लाह के बनाए हुए खलीफा में न बंदों को बोलने का हक है न फरिश्तों को बोलने का हक है। फिर अल्लाह ने जनाब आदम के पुत्र बना दिया। फिर फरिश्तों के साथ फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजुदू इल्ला इब्लीस अबा अस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। ऐ मलाइका, हम जब आदम के पुतले में रूह डालेंगे तुम सजदे में चले जाना। जब अल्लाह ने आदम के पुतले में रूह डाली सब सजदे में चले गए मगर इल्ला इब्लीस, और इब्लीस रह गया, वो काफिर में शुमार हो गया। जब इब्लीस ने जनाब आदम का सजदा नहीं किया फिर खुदा फरमाया खरजा फिर जन्नते, और तुम जन्नत से खारिज हो जाओ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इधर आदम की विलायत से इनकार किया, अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाला, और 18 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को हारिस बिन नुअमान ने अली की विलायत से इनकार किया। अल्लाह ने आसमान से पत्थर को नाज़िल किया, उसके सर पे गिरा, वो उसी वक्त इसको नाबूद हो गया। ये क्या पर इधर आदम की विलायत से इनकार करने वाले को तूने सिर्फ जन्नत से निकाला, इधर अली की विलायत का इनकार करने वाले को तूने दुनिया में इसको नाबूद कर दिया। तो खुदा फरमाएगा कि नादान, तुम्हें नहीं मालूम ये आदम है, इनकी विलायत का इनकार करने वाले को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, वो फखरे आदम है, इनकी विलायत नादान, तुम्हें नहीं मालूम ये आदम है, इनकी विलायत का इनकार करने वाले को बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अली की विलायत का इनकार करने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलवात पढ़ी मोहम्मद। अगर इंसान मुनकिर अली रहेगा तो वो लाख नमाज पढ़ ले, लाख रोज़ा रख ले, लाख हज कर ले, मगर उसका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अहले सुन्नत आलिम अली अहमद हमदानी मुहद्दिसुल फिल कुर्बा में रसूल खुदा नक़ल करते हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं कि इन्नल अबदा नूह कामा फी कौमे, अगर
اگر کوئی شخص جناب نوح جتنی عبادت کرے، جناب نوح 950 سال پہلے بھی اپنے مرضی، اگر کوئی شخص جناب نوح جیسی عبادت کرے، پھر فرما رہے ہیں کہ والحج املا مرہ الی قدم، اور جو 1000 مرتبہ پیدل حج کرے، 1000 مرتبہ، پھر فرمانے وہ انفقا فی سبیل اللہ مثل احد، اور جو کوہ احد کے برابر اللہ کے راہ میں سونا خرچ کرے، جو سونا خرچ کرے، پھر فرمانے ہیں کہ اللہ کی قتلا مجموعاً صفا والمروہ، اور جو صفا اور مروہ کے درمیان مجموع کر دو، جب انسان کے پاس اتنی خصوصیت ہوگی تو انسان جنت میں جانے سے واجب جناب نوح کی عبادت کرے، اللہ کی راہ میں کوئی عہد کے برابر کو سونا خرچ کرے اور صفا مروا کے درمیان مزدور کر دو، پھر اس پہ جنت واجب، مگر رسول اللہ فرمائے یا علی اگر اس کے اندر تیری محبت نہ ہو تو اس کو جنت کیا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، اگر علی اس کے اندر تیری محبت نہ ہو تو اسے جنت کیا جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ علی کی شیعہ جب سے علی مولا قدیر میں بنے ہیں، علی کو مولا مانتے ہوئے آئے ہیں، اور کیوں نہ مانے کہ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ زمین غرق بن جائے اور یہ پیڑ قلم بن جائے، یہ دریا دماغ بن جائے، تب بھی میرے علی کے فتح ہے سنیے گا علی کے فتح کون علی؟ علی مولا قدیر، علی جناب امیر، علی داماد رسول، علی شوہر بوتے، علی کعبے میں آنے والا ہے، علی مسجد سے جانے والا ہے، علی تعلیم سے دینے والا ہے، علی پھولوں میں دینے والا ہے، علی چاند کو چاند دینے والا ہے، سورج سے دینے والا ہے، علی آدم کا مولا، علی نوح کا مولا، علی موسیٰ کا مولا، عیسیٰ کا مولا، علی رسول اللہ کا مولا ہے، علی بقرہ کا مولا، علی ثابت کا مولا ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی حافظ اسلام ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی حافظ اسلام ہے، علی زاہد، علی زاہد، علی منظور کا مولا، علی مولا ہے، علی رسول اللہ کا مولا، علی اللہ سے خلاص الفلا، علی رسول اللہ کا مولا، علی اللہ سے خلاص الفلا، علی دولت ہے، علی عظمت ہے، علی نعمت ہے، علی صفت ہے، علی طاقت ہے، علی قوت ہے، امام کی معرفت ہونا چاہیے، اسی طرح امام کی اطاعت ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ خدا فرما رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ عزیزان محترم، تم میرے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ، یقیناً تم نے میری اطاعت کی، اور رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو کیسے امام کی اطاعت کرے؟ کیسا امام کون ہوگا؟ کیسے امام کو وسیلہ بنائے؟ اس کو نہ بنا جس کا تعلق صرف بندوں سے ہو، خدا سے ایسا تو بنا جس کا تعلق ہم سے بھی ہو اور خدا سے بھی تعلق ہو، نہ صرف نوری ہو نہ صرف خاکی ہو۔ اگر رنگ ہم جیسا ہو تو دھن اس جیسا ہو، اگر شکل ہم جیسی ہو تو عقل اس جیسی ہو، اگر عقل ہم جیسا ہو تو فکر اس جیسی ہو، اگر نام ہم جیسا ہو تو کام اس جیسا ہو، اگر ہم میں آئے تو بالکل بشر نظر آئے، اگر نوریوں میں جائے تو فرشتوں کا رہنا جس نے اس کی اطاعت کی یقیناً میری اطاعت کی، یعنی اس کی مرضی میری مرضی، اس کا قدر میرا قدر، اس کی منشا میری منشا، اس کی ناراضگی میری ناراضگی۔ تم رسول کی مرضی پاتے جاؤ، اس کی میری اطاعت پاتے جاؤ۔ تو اسلامی مذہب پھر خدا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو وابتغوا الوسیلۃ اور وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو ولعلکم تفلحون تاکہ تم نجات صراط پا سکو۔ تو عزیزان محترم اس سے بات ثابت ہوا کہ اگر انسان کے پاس یہ چار چیزیں نہ ہوگی تو انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلا ایمان، دوسرا تقویٰ، تیسرا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، چوتھا وسیلہ تلاش کرنا۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے تقویٰ نہیں تو انسان کو جنت نہیں ملے گی۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے تقویٰ ہے اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کرتا تو جنت ملے گی۔ اگر انسان کے پاس ایمان بھی ہے تقویٰ ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے مگر وسیلہ اچھا نہیں ہے، وسیلہ اچھا تلاش نہیں کرا ہے تو اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو وسیلہ کس کو تلاش کرے؟ وسیلہ اس کو ایسے تلاش کرے کہ جس کا تعلق ہم سے ہو اور خدا سے ہو، ایسے تلاش نہ کرے جس کا تعلق ہم سے ہو۔ اگر جس کا تعلق بندوں سے ہے وہ آپ کو تو دنیا میں آباد رکھے گا، مرنے کے بعد نہیں۔ ہمارا تعلق تو چھوٹا معصوم ہے جو دنیا میں بھی آباد رکھیں گے، مرنے کے بعد بھی آباد رکھیں گے، آخرت بھی آباد رکھیں گے۔ سوال کریے اللهم صل على محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد۔ اے پروردگار میں محمد وآل محمد کا وسیلہ دیتا ہوں کہ میری کشتی کو غرق ہونے سے بچا لو۔ ادھر جناب آدم کے منہ سے نکلا ہی نہیں تھا، جناب نوح کے منہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ جناب نوح کی دعا قبول ہو۔ آگے چلیے جناب ابراہیم کو جنت کی آگ میں ڈالا گیا، جناب ابراہیم نے دونوں ہاتھوں اٹھایا کہ اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد۔ اے پروردگار میں محمد وآل محمد کا وسیلہ کرتا ہوں کہ یہ ساتھ کو ٹھنڈا کر دے۔ جناب آدم کے منہ سے نکلا نہیں تھا کہ آپ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگے چلیے جب جناب عیسیٰ کی امت نے جناب عیسیٰ کو پریشان کر دیا، انہیں تکالیف ڈالنے لگے، جناب عیسیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھایا کہا اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد۔ اے پروردگار میں محمد وآل محمد کا وسیلہ کرتا ہوں، محمد وآل محمد کا وسیلہ کرتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے علم سے بچا لے۔ جناب عیسیٰ کے منہ سے نکلا ہی نہیں تھا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے چڑھتے چڑھانے پہ بلا لیا تو 1,24,000 نبیوں کو تقریباً بعد کے محمد وآل محمد کا وسیلہ بنانا پڑا۔ آدم نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، انہوں نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، نوح نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، ابراہیم نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، اسماعیل نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، اسحاق نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، اسحاق نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، یوسف نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، یعقوب نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، ایوب نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، یوسف نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، یوسف نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، عیسیٰ نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا، موسیٰ نے وسیلہ بنایا محمد وآل محمد کا۔ 1,24,000 جس کا وسیلہ بنایا اسے محمد وآل محمد کہتے ہیں، اور جسے محمد وآل محمد کا وسیلہ بنایا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو وسیلے کی ضرورت ہوئی ہے۔ اس لیے خدا کیوں گلی گلی دعوت کر رہے ہیں کہ ہاں یا حسین بتا دو، جو حسین نے بچا لی۔
کہ جانتے نہیں تھے کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں، تو آج جانتے ہیں کہ بھارت پر ایمان نہیں، اس لیے کہ یہ جانتے کہ اس سنکشن بھومی میں میرے حسین کو بھوکا پیاسا مریں گے، اس لیے کہ معرفت ایمان نہیں تھی، ایمان کو جانتے تھے مگر معرفت ایمان نہیں تھی۔ عزیزان محترم، بس اپنی وقت کام کیا، جب میں محرم کی رات امام حسین نے سب اصحاب کو بھیڑ جس کو جانا ہے چلا جائے، امام حسین شمع بلا لے مگر تو اپنی جماعت سے بلا نہیں، کیوں کہ معرفت ایمان تھی۔ جناب اکبر نے اپنے سینہ کو موقع کھایا، کیوں؟ معرفت ایمان تھی۔ حبیب نے مظاہر اپنے جوش کے اوپر قربان ہو گئے، کیوں؟ معرفت ایمان تھی۔ جناب عباس نے دونوں بازو بٹھا لیا، کیوں؟ معرفت ایمان تھی۔ جناب قاسم کے لاشیں پامال ہوئے، کیوں؟ معرفت ایمان تھی۔ اور محمد اپنے معاملے میں پکڑ ہوئے، کیوں؟ معرفت ایمان تھی۔ چمنا کا حضرت گلے کے تکمیل کھا کے مسکرایا، معرفت ایمان تھی۔ جب سب شہید ہوا تو امام حسین خود چل کے لیے ہمارا، امام حسین خود چل کے لیے ہمارا ہو گئے۔ امام حسین اپنی بہن زینب سے ملتے ہیں، بہن میں جانا جب گئی، اب امام حسین بڑے جو سوال ہوئے اور مقصد رمضان میں یہ تعریف کرتے ہیں کہ حسین جب پیچھے کے بعد حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے سر کو، سکینہ جھا رہی تھی ادا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہد بلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اور اسلامی مردم جناب امام حسین چلے گھوڑے کے سوار تھے، گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یوسف سے ڈر تھا ہوگا، بس آخری بار بس آخری بار مجھے مکتب میں چھوڑ گئی، کہا وہ بے زبان کی ہے، بے زبان گھوڑا اس بات امام دین سے زمین پر آئے، اپنی بیٹی کو بلایا، کہا کہ بابا آپ مکتب میں نہ جائیے، مکتب میں نہیں جائیے، کہ جو شروع سے گیا ہے واپس لوٹ کے نہیں آیا، بابا آپ مکتب میں جائیں گے تو ہمیں تماشے مارے جائیں گے، بابا آپ مکتب میں جائیں گے تو میرے سر سے چادریں چھین جائیں گی، بابا آپ مکتب میں جائیں گے تو میرے کانوں سے دشواریں چھین جائیں گے، بابا مکتب میں نہ جائیے۔ اتنے میں جناب سکینہ ہوش آ گیا، جناب سکینہ امام حسین کے سینے میں سو گئی، جناب سکینہ امام حسین کے سینے میں سو گئی۔ خان درگاہ کی بی بی فاطمہ نے، دادی فاطمہ نے کہا کہ بیٹی میرے حسین کو چھوڑ دو، میرا حسین بہت پیارا ہے، میرا حسین سے پیار برداشت ہے۔ جناب سکینہ اچانک اٹھے، کہا بیٹا کیوں اچانک اٹھے، یہ اچانک میرا مندر کیا تھا؟ کہا کہ بابا میرے خان میں بی بی کو خان میں دادی فاطمہ آئے تھے تاکہ میرے حسین کو چھوڑ دو، بہت پیارا ہے۔ اب اسلامی مطلب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکتب میں روانہ ہوئے، ایسی چل رہی کہ میں منا جسے پہ بیٹھا، میں اسلامی فوج میں منا، اب اسلامی مطلب اب آپ نے کہہ دیا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اپنے رب کی طرف بلاتا، تیرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اور امام حسین نے تلوار کو نیام رکھا، بھابھی فوج سنی کسی نے میرے حسین کو تلوار چلایا، کسی نے میرے حسین کو دور سے مارا، کسی نے میرے حسین کو نیزے سے مارا، جس کے بعد تو نہ کربلا کی طرف نے میرے مولا پہ بھیجا، جب میرا مولا سمجھ نہ سکا زمین سے زمین پر آیا، نبی کہتا ہے کہ جناب امام حسن اور امام حسین کے جنازے میں نہ پڑتا کہ امام حسن کے جنازے کے لیے امام حسین کے جنازہ کی میں تھا، اپنا احوال کی زمین پر آئے، جناب اسلام کا نظر آنے حال ہو گیا، کہا اعلان میری آمار کیا تھا، قضا میں سلام کرنے کی واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام علیکم ماتا حسین۔